من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جو پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے ہیں اور ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کے نظروں سے اوجھل ہیں، اور بے شک تمام معاملات اور تمام انجام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الحج ہے۔ سورۃ الحج سورہ نمبر 22، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 70 پر 5 اور 70 پر 6، 75، 76 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جو پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول کو چنتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، یعنی پیغام رسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے فرشتوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے ہو، رسول جو منتخب کرتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثوابدید کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا، یہ اللہ کی چاہت کے اوپر ہے۔ اللہ جس کو چاہے فرشتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، وہ رسول کو منتخب کر لے اور اس کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائے۔ فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے جو سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے پاس جو فرشتے آتے تھے وہ فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور انسانوں میں سے تمام کے تمام انبیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغام رسانی کے لیے مقرر تھے۔ اور صحیح حدیثوں کے مطابق جو فرشتوں کے فرشتے جو مخلوق ہیں ان میں جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے انسانوں کے اندر جو انبیاء اور رسول آئے وہ تمام انسانوں سے افضل ہیں، ٹھیک اسی طرح سے فرشتوں میں جو رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دراصل اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ انہوں نے یہ اعتراض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، خاندان کا جو اہم ترین فرد عبد المطلب ہے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں۔ رسول جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ مکہ اور طائف یہ بہت بڑی بستی ہے، یہ دو بڑی بستیاں ہیں اور اس میں بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، سرداران ہیں۔ اگر رسول بنانا تھا تو ان میں سے کسی ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے، اللہ جس کو چاہے، جو رسالت کا حقدار ہوگا، جو رسالت کے بوجھ کو سنبھالنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے سپرد کرے گا اپنی رسالت کی ذمہ داری کو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 124 میں فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت کی ذمہ داری کس کو سونپے، کون اس کا اہل ہے، کون اس کا حقدار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، دوسروں کو اس میں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان فرمایا، کہا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات گرامی ہے جو فرشتوں میں سے بھی رسول منتخب کرتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کی اہلیت اور صلاحیت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید انسانوں کی نصیحت کے لیے بڑی فائدے مند بات کہی۔ اللہ فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات گرامی ہے جو اپنے سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو چیز سامنے ہے یا جو چیز آنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے،
اور جو چیز ان کی نظروں سے اوجھل ہے یعنی جو گزر چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. یعنی تمام جو گزر گیا اس کو بھی جانتا ہے, جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے, اور جو ہونے والا ہے رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے. اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. دراصل یہ جو آیت کریمہ کے اندر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ہے, یہ قرآن کریم کے اندر 4 جگہوں پہ آیا ہے. آپ غور کیجئے گا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 255, آیت الکرسی میں بھی یہ آیا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء. یعلم ما بین ایدیہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں آیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں آیا ہے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں آیا ہے. اور یہ سورۃ الحج آیت نمبر 76 میں آیا ہے. اور یہ آیت کریمہ جہاں پر بھی آیا ہے اس کے آگے یا اس کے پیچھے سفارش کا بھی ذکر ہے اور جھوٹے معبودوں کا بھی ذکر ہے. یہ جو جھوٹے معبود لوگ بناتے ہیں, کیوں بناتے ہیں؟ یہ جو ہمارے یہاں مسلمان قوم کا جو ایک بڑا طبقہ ہے بریلوی, یہ لوگ جو اپنے پیروں بزرگوں کو جو اس قدر مہتو دیتے ہیں, ان کے قبروں پر جا کر کے جو چادریں چڑھاتے ہیں, وہاں پر جا کر کے جو نظر و نیاز مانگتے ہیں, کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے مانگتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے جو بالکل جھوٹا عقیدہ ہے اور باطل عقیدہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں. اور اس طرح کا کھڑاک پھیلایا بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں گے جب مرتے ہیں تو مرتے وقت جو ہے شجرا نامہ لکھا جاتا ہے تاکہ ان کو بخش دیا جائے کہ یہ فلاں فلاں جو ہے پیر سے یہ بیعت کر چکے ہیں. اور لوگوں کے درمیان یہ کھڑاک پھیلایا جاتا ہے کہ یہ جو بزرگ صاحب ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کی سفارش کروا دیں گے اور ان کے گناہوں کو بخشوا دیں گے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کنڈیشن بتلا رہا ہے, پابندی بتلا رہا ہے کہ جو سفارش کا نام لے کر کے جو لوگوں کو ٹھگا جاتا ہے اور بے وقوف بنایا جاتا ہے, لوگوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے, دنیا اور آخرت برباد کیا جاتا ہے, یہ بالکل حلوہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سفارش کر لے رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر کے. یہ حلوہ نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں عائد کر کے رکھی ہیں. اس کے لیے کنڈیشن ہے کہ کون کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے اور کیا کیا سفارش کر سکتا ہے اور کس کے لیے سفارش کر سکتا ہے. قیامت کے میدان میں جب رب العالمین کے بارگاہ میں کوئی بھی ہستی سفارش کرنے جائے گا تو اس کے لیے 3 کنڈیشن ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی فرد, چاہے وہ کوئی بھی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے جتنے بھی فرد ہیں دنیا کے اندر, آئے ہیں, گئے ہیں یا آنے والے ہیں, سفارش وہی کرے گا جس کو سفارش کرنے کی اجازت رب العالمین دے گا. بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہ پہلا کنڈیشن ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, کوئی بھی سفارش کرے گا اسی وقت سفارش کرے گا جب رب العالمین ان کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے. یہ پہلا کنڈیشن ہے. اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سفارش اس کے لیے کرے گا جس کی سفارش کرنے کی اجازت رب العالمین دیں گے. ہر ایک کی سفارش نہیں کر پائے گا کوئی. رب العالمین کہیں گے کہ اس کی سفارش کرو, اس کی سفارش کرو, تو پھر سفارش کرنا پڑے گا. اور تیسرا کنڈیشن یہ ہے کہ سفارش بھی صرف انہی گناہوں کی ہوگی جن گناہوں کے معاف کرنے کا ارادہ رب العالمین فرمائے گا. رب العالمین جن گناہوں کے معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا, رب العالمین اجازت دے گا کہ ان گناہوں کی معافی کے لیے سفارش کرو. یہ 3 کنڈیشن ہے. اور تینوں کنڈیشن پر غور کرنے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے, جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے, وہ یہ کہ کسی بھی انسان کو سفارش پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. سفارش پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس آیت کریمہ کے اندر دراصل یہی بات بتلائی جا رہی ہے, اور اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا پولیس افسر ہے, بہت بڑا افسر ہے, اس نے کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, کسی جرم کے اندر اس کو پکڑ لیا. اب وہ آدمی لاک اپ میں چلا گیا. معاشرے کا ایک بہت بڑا آدمی جو بڑا رئیس ہے وہ افسر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی جو آپ کا ملزم ہے, جس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے, اس کا جو وہ گناہ ہے آپ اس کو معاف کر دیجیے, وہ میرا بڑا قریبی آدمی ہے. افسر کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کو معلوم نہیں ہے, اس کے صرف یہی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا پچھلا سارا ریکارڈ بڑا گندا ہے, اس نے بہت سارے جرم کیے ہیں, لہذا ان تمام جرموں کو سامنے رکھ کر کے
اس جرم کو معافی کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، تو وہ آدمی خاموش ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اسی جرم کو دیکھ رہا ہے، اس کے پچھلے تمام جرم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سفارش کرنے والا سفارش کرنے جائے گا، کیا اس کو اس کے تمام گناہوں کا علم ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کے تمام گناہوں کا علم ہے کہ اس نے کیا کیا گناہ کیا ہے، کیا کیا کرتوتیں کی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ریسٹرکشن لگا دیا، دنیا کے معاملے کی طرف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے پہلے ہی ریسٹرکشن لگا دیا کہ اگر کسی کو سفارش کرنا ہے تو ان 3 کنڈیشنوں سے گزرنا پڑے گا۔ جس کو میں سفارش کی اجازت دوں گا وہ سفارش کرے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا جس کے لیے سفارش کرنے کا میں حکم دوں گا، اور انہی گناہوں کی بات ہوگی جس کے بارے میں میرا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو موجودہ بات ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہونے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کا عام مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں معاملات ہیں سب اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگوں کے ساتھ چھل کیا جاتا ہے، دھوکہ کیا جاتا ہے کہ فلاں پیر سے بیعت ہو جاؤ، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بابا کے درگاہ میں جھک جاؤ، فلاں آستانے پہ جا کر کے چڑھاوا چڑھا دو، یا فلاں کے ساتھ تم جو جا کر کے ان کے سامنے جھک جاؤ اور مانگو، وہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے، نیا پار لگا دیں گے، قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ یہ سب وہم ہے، گمان ہے، لغو ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب چیز اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہوگا بس وہی ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، لوگوں کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اللہ کی رضامندی والے کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اپنے نیک اعمال کو اپنا سفارشی بنا کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان دونوں آیات کے اوپر خوب گہرائی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری زندگیوں کے اندر جو جھول ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے غفور الرحیم ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔